جنہیں اپنے موسموں کی قدر ہوتی ہے وہ حسین کی محفل میں آتے ہیں. اور میں بیت الحزن جیسی مرکزی اس علاقہ کی بارگاہ میں اس 18 رمضان کی سالانہ مجلس میں بالکل پورے یقین اور اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں, انتہائی تسلی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 18 رمضان کی مجلس ہو اور میں بندہ ممبر پہ ہو اور مائک پہ آ کے آل محمد کے ذکر میں نفرت کی بات کرے. ہم تو محفل ہی اس کی سجاتے ہیں جو قاتل کو شربت کی یافت ہے. سارے جواب دیا کریں, سارے جواب دیا علی شان شاہ آباد زیاد علی شان شاہ علی شان شاہ نعرہ حیدر علی یا علی یا علی یا علی. میری اپنے وطن کے مستقبل بچوں سے اپیل ہے کہ یہ شیعہ, یہ اہل سنت, یہ اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, مقلد, غیر مقلد, یہ بے شک مسلمانوں کے مذہب ہیں, یہ مسلمانوں ہی کے مسلک ہے. چپ نہ رہو, میری تائید کرو. یہ سارے مذہب جتنے میں نام لے رہا ہوں یہ مسلمانوں ہی کے مذہب ہیں, لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے حسین ابن علی کی قربانی ان مذہبوں سے بہت آگے. کوئی تو میری بات کو سن دے گا. مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی حسین ابن علی کی قربانی ان مذہبوں سے میری جان آگے. حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ پہلا بلا تفریق فرقہ میں دوستانہ ماحول میں ہی گزارشات کرنے خاطر. میرا بیٹا کوئی مسلکی کوئی رولا ہی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے علماء سے پوچھیں کہ ہمیں بتایا جائے یہ نماز والے, درود والے. میں پھر کہہ رہا ہوں, آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون؟ ریگولر نمازیوں سے میں پوچھ رہا ہوں, ہمیں بتایا جائے سلام پھیرنے سے پہلے جن آل ابراہیم پہ درود پڑھتے ہو وہ آل ابراہیم کون؟ میں رک کے بعد میری جان کر رہا ہوں. بسم اللہ. دیکھیں میرے سے پہلے بھی قاسم رضا جی, کیسر اور مصطفیٰ کے بیٹے مالک نے ڈھیر ساری کامیابی اور میری اطلاع کے مطابق میرے بعد بھی بہت پیارے ذات کے قاضی وسیم صاحب نے پڑھ لے. اب پہلے بھی سوسیوں والے ہی تھے, بعد میں بھی سوسیوں والے. تقدیر اگر مولوی لے آتی ہے تو اوکھے نہ ہوئے. مجھے ذاتی طور پہ قصیدے پسند ہیں کیونکہ میں شیعہ ہوں. بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ اگر پسند نہیں کرتا تو اس شیعہ کو چیک کروانا پڑتا. چلو کوئی بھی نہ سمجھے تو خیر. مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں لیکن ایک بات ایک ذہن میں رکھیں, بچے سن رہے ہیں, بزرگوں کے ذہن میں تو بزرگ علماء کے خطابات ہوتے ہیں, بزرگوں کی مہربانی ہوتی ہے, وہ ہم جیسوں کے لیے, ہمارے جیسوں کے لیے تھوڑی بیٹھتے ہیں, مولا کے لیے بیٹھتے ہیں, لیکن چلو تشریف تو رکھتے ہیں. لیکن میری بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا ساری رات بھی اگر قصیدے ہم سنیں نا, لیکن اگر 1-2 دن بعد افطاری سے پہلے کسی مسلمان بچے سے تمہیں بات کرنا پڑ گئی مذہبی ٹاپک پہ تو پھر وہاں بیٹا قصیدہ تو نہیں نا شروع کر. پھر وہاں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ ہم شام کے ٹائم دیکھتے ہیں کہ افطاری سے پہلے ایکسیڈنٹ ریشو ہمارے ملک میں بڑھ جاتی ہے. کیا میڈیا کے دوستوں سے پوچھیں ایکسیڈنٹ ریشو میری جاتی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ریڈی والا ادھر مار ہے, پیدل والا ادھر ڈر. ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی ڈر ہے کہ اگر دیر ہو گئی. میں ہر مجلس میں مسلمان بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں بیٹا ہمارے بچے ہو, ہمارا مستقبل ہو, بیٹا میری بات یاد رکھو, ایزی گھر جانا روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا, روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ.
کیا کہنا ہے. تو وقت میں زیادہ بھی نہ لے جاؤں آپ کا. بہت شکریہ میری جان. ہو سکتا ہے کیونکہ آواز دور تک جا رہی ہوتی ہے, سویرے کو بندہ آپ سے ملے اور کہے جی وہ آپ کے وہ ریاض رضوی عجیب بات کر کے روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا, اور آپ آگے سے نعرے لگا رہے کہ دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا. بیٹا میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ سے کہہ کہ بیٹا جب افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے نا تو پھر تو آپ ہمیں اچھا کچھ بندے مکروہ سے بیچاروں کا قصور نہیں, کیونکہ بندوں کو تو کچن سے فراغت ہی نہیں. زیادہ دین کے معاملات کی طرف بندے دھیان پر جو سنا بٹ اب بتا دیجیے کہ دیر ہو جائے تو مکروہ. کچھ بندے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اثر پڑ کے سموسہ اٹھا کے آپ کو سارا دن روزے سے ہیں اور وہ بھی شامی مکروہ ہو جائے. تو لہٰذا میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کھانے کو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور افطار کا ٹائم ہو گیا تو روزے کو آٹومیٹکلی بغیر کھائے کھل جانا چاہیے. بات میں تھوڑی مشکل کر رہا ہوں. شکر للہ میں افطاری کے بعد بات کروں. فریش ہیں آپ سارے. میں نے کیا کہا ہے بیٹا کہ آٹومیٹکلی آپ کا میری جان کھل جانا چاہیے. کہتے ہیں جی بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ تو آپ کے ہی بندوں کو ہم نے کہتے سنے. میں آج سحری اٹھ نہیں سکتا لیکن اللہ نے ہمت دی ہے. آپ دھیان نہیں دیں گے, آپ حیران ہو کے مجھے دیکھ لیں. جو پنجاب کا کلچر سمجھتے ہیں ہمارے دیہات کی زبان میں, جس روزے کو بندے سحری اٹھ کے جوائن نہ کریں اسے پتہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اٹھ پہرا. آپ بچے نہیں سمجھتے تو تسی سارے ہی 18 سالوں کے نا اٹھپہرا ماڑا چنگا سمجھتے ہو نا. اٹھپہرا میری جان یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ کل جو افطاری کے بعد وہ کو ڈنر شنر کل جو کھانا کھایا تھا نا جی افطاری کے بعد وہی کھایا میں, اور دوسری رات آ گئی. 8 پہر دن رات دن گزر گئے, دوسری رات آ گئی. سحری میں اٹھے نہیں, سحری میں کر ہی نہیں سکا. اچھا قبلہ صاحب علماء کہتے ہیں جی ہے روزہ. مجھے سمجھ نہیں آتی جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ میری باتوں پہ دھیان دیں. اور یاد رکھو مسلک اپنے اپنے مقام پہ, لیکن یہ قرآن کے 30 پارے. کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں جو قرآنی آیت ہے تو آیت حرفوں لفظوں کا انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی ہم نہیں. جس اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیے اس اللہ نے افطاری کا ٹائم ہی نہیں بتایا. اگر یہ بھی سننا, اگر اس طرح کی بات شروع ہو جائے نا تو بڑی باتیں ذہن میں رکھا تھا, کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا اسے پتہ لگ جائے نا بندہ شیعہ تو پھر کہیں گے جی ویسے ہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. لہٰذا ہمارے بچوں کے ذہن میں میری جان یہ میٹر ہونا چاہیے. اور جس اللہ نے روزے تمہیں رکھنے کا حکم دیے اس نے افطار کا نہیں بتایا. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے. میرے خیال سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. ماشاء اللہ پڑھے لکھے دوستوں میں بات کر رہا ہوں. آجے تشریف رکھے میری جان, بیٹھ سے. سورہ بقرہ میں بڑی معروف آیت ہے جو ہمارے اہل اسلام علماء بھی جب جو حوصلے والے ہیں وہ بتانے لگ گئے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ لیل تک کرو. اب نہیں ایک لمحہ مجھے دیں لیل کیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی میں نہیں ابھی نہیں سانو پتہ ہے ساڑھے مومن ذاکرہ تو پہلے بات سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں موقع دیا کرو یار, ہم نے کہیں میسج پہنچانا ہوتا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل, لیل یہ آیت ہے عربک ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں لیل کیا ہے. ماشاءاللہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
اپنی مرضی کے کسی پڑھے لکھے دوست سے پوچھنا کہ لیلۃ القدر کا ترجمہ کیا؟ وہ کہے گا جی ترجمہ نہیں، ترجمے ہیں. قدر والی رات، مقدروں والی رات، تقدیر والی رات، خدائی بجٹ والی. تو یار میں نے لیلۃ القدر کا کہا، آپ رات 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 کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو اندازہ نہیں، آپ لغت سے واقف نہیں ہیں. لیل ہے اس لیے ہم رات رات کر رہے ہیں کہ لیل کہتے ہی رات کو ہے. وہ جب تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ لیل کہتے ہی رات کو ہے، اللہ قرآن میں واضح کہہ رہے ہیں اتم الصیام الی اللیل، روزہ لیل تک کرو. وہ سارا سال لیل کا ترجمہ رات کرتے ہو، رمضان میں ترجمہ بن جاتا ہے شام و شام.